اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رمضان المبارک 1442 ہجری جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں کائنات کے اندر عظیم گھر کے اندر اللہ پاک نے حاضری کو شرف بخشا۔ ان معاملات پر اور ان برکتوں پر، ان رحمتوں پر اللہ رب الجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اگر آپ دنیا کے اعتبار سے سوچنا شروع کر دیں تو زندگی کی گھڑیاں اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے کہ کل رمضان مبارک گزرا تھا اور آج پھر رمضان مبارک آج پہنچا ہے۔ اسی طرح زندگیوں کے اندر کئی رمضان مبارک آئیں گے اور رمضان مبارک گزر کر چلے جائیں گے، لیکن کمال صرف رمضان مبارک کا گزر جانا نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ پاک نے روزے فرض کیے اس مقصد کو انسان حاصل کر لے، اور جیسے ہی رمضان مبارک پورا ہو جائے، عید الفطر تو ایک ظاہر خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اصل کے اندر جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری کسی کا نام نہیں ہے کہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے رزق کے اندر مگن رہا، اپنی محنت کے اندر اور گھر کے معاملات چلاتا رہا، دکان اور تجارت اور آفیس کے معاملات چلاتا رہا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کامل ہونے کی علامت یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، محمد رسول اللہ کی اطاعت۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کی عبادت ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہیں ہوئی، تب بھی کلمے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، جس کا میں آسان الفاظ کے اندر یوں اگر بیان کروں کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن معاملات کے اندر، دنیوی اور دینی معاملات کے اندر اس کا معاملہ صفر کے برابر ہے، کسی کا قرضہ وقت پر ادا نہیں کرتا، اور غیبت کے اندر مختلف قسم کی خرابیوں کے اندر یہ بندہ مشغول رہتا ہے، تو اس نے عبادت تو کر لی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ وہ کہ اگر معاملات کو اس نے ٹھیک کر لیے، جناب بڑا امین ہے، قرض بھی وقت پر ادا کرتا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ اس کے معاملات بھی بڑے اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات بھی اس کے بڑے زبردست ہیں، ان تمام معاملات کے باوجود اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، تو بھی گویا کہ اس کو کلمے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس نے عبادات چھوڑ کر معاملات کو اپنا لیا، اور معاملات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے مقدم رکھا، تو معاملات کے اندر تو چلو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن عبادات کا حساب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کیا لیکن معاملات کے اندر صفر اور زیرو رہا، تو اب اس کو معاملات کا حساب جو ہے اللہ رب الجلال کے ہاں دینا پڑے گا۔ اس تمہید کے بعد میں مختصر عرض کر دوں، اللہ پاک نے رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس مہینے کے حاصل ہونے میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر عطا فرما دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہوگا کہ جناب 11 مہینوں کی جو ہم نے فرائض چھوڑ دیے، 11 مہینوں کے اندر جو حقوق کی ادائیگی چھوڑ دی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ 11 مہینوں کی ادائیگی کی آپ
انہی مہینوں کے اندر کر دیں. اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں، اگر کسی کے معاملات رہتے ہیں، آپس کے اندر اگر چپکلش ہے، آپس کے اندر اگر کسی کے ناراضگی ہے، رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے آپس میں شیر و شکر بن جائیں اور نمازیں اور عبادات اس طرح کے فرائض اگر رہتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، آپ ان قضا نمازوں کے ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں جیسا ثواب اللہ پاک نام اعمال میں لکھوا دیں گے. سو قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں کے اوپر روزہ فرض ہوا، کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. کسی ہندو کو، کسی یہودی کو یا کسی غیر مسلم کو آپ نہیں کہیں گے کہ جناب رمضان المبارک کے اندر آپ جو ہے روزہ رکھ لیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایمان اگر ہے، ایمان والوں کو اللہ کی پکار، جس طرح ایمان والوں کو اللہ پاک نے نماز کی دعوت دی اور مسجد کی طرف آنے کی دعوت دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمایا کہ مومن کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر رکھ دیا جائے، تو جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہوتی ہے، تو مومن بھی جیسے مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے، اور مسجد کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس خیال سے، جیسے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو جس طرح مچھلی پانی کے بنا تڑپتی رہتی ہے، مومن کو بھی یہ تڑپ موجود رہتی ہے کہ دوبارہ کب وقت ہوتا ہے نماز کا کہ پھر آ کر مسجد کے اندر اللہ کی یہاں حاضری ادا کروں. یہ مومن کی کیفیت آپ علیہ السلام نے بتا دی کہ ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد سے باہر اس کو چین اور سکون نہیں آتا. آپ مسجد کے ساتھ وفا کیجئے، اللہ کے گھر کے ساتھ وفا کیجئے. اور میں عرض کرتا ہوں ان دنوں کے اندر میرا رب ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. آپ کی اگر دنیا کے اندر معاملات کے اندر مصیبتیں ہیں، رزق کے اندر پریشانیاں ہیں، اولاد کے معاملات کے اندر اگر تکلیفیں ہیں، کہیں قرض کے معاملات کے اندر پریشانی ہے، یا گھروں معاملات کے اندر کہیں جو ہے اپنے بچوں کے نکاحوں کے معاملے میں، ان کے رزق کے معاملے میں، ان کے جناب گھر بنانے کے معاملے میں کہیں آپس کے اندر چپکلت چل رہی ہے، اگر آپ دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، رات کو تہجد پڑھیے. جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے سے پہلے اگر نہ ہو سکے تو سحری کھانے کے بعد آپ نفل پڑھیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد 5 سے 10 منٹ ہاتھ یوں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیے، منتیں کیجئے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیے، اپنی پریشانیاں اللہ سے حل کروائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو برستی محسوس ہوگی. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے. ایام معدودات، قرآن نے فرمایا کہ یہ دن ہیں معدودات، چند گنے ہوئے دن. پتہ نہیں چلے گا ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعۃ الوداع، اور اس کے بعد جناب عید الفطر، اور پھر جو ہے زندگی کا پہیہ پھر چل پڑے گا. آپ کو تو اس رمضان المبارک کی گنتی ہوتی ہے، ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. آیا آخرت کے اندر جو ہماری اصلی عید ہونی ہے، اس اصلی عید پر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو کامیاب فرماتے ہیں یا ناکام فرماتے ہیں؟ تو اسی فکر کی وجہ سے ہمیں تو پریشانی کھائی جاتی ہے کہ جناب آئندہ اگلی قبر والے معاملے میں اور آخرت اور حشر والے معاملات کے اندر ہمارا کیا ہوگا. کیونکہ یہ کمال تو نہیں ہے نا کہ جناب اگر کوئی مولوی بن گیا، عالم بن گیا، یا جو ہے آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کو جو ہے گارنٹی مل گئی کہ جناب آپ تو پکے پکے جنتی ہیں. یہ تو جعلی ملا اور جعلی مولوی اس طرح کی دنیا میں بیٹھ کر جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. جنت کی گارنٹی سوائے اللہ کے، سوائے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. وہ بھی انہوں نے آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحی جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے بعد صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. اتنا ضرور ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے پہلے سے خوشخبری سنا دی کہ جناب اگر آپ ایمان لائیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلتے ہیں، لقد رضی اللہ، فرمایا کہ پھر اللہ پاک ایسے مومنوں سے راضی ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کے دنوں کی اور راتوں کی قدر کیجیے. اپنے دینی اور دنیاوی تمام مسائل
اللہ سے مانگ کر حل کروائیے. فرائض کا اہتمام کیجئے. فرائض کے اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام، تراویح کے اہتمام کے ساتھ سب سے بڑا اہتمام اپنی نیکیوں کو بچانے کا اہتمام. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو آخرت کے اندر ہمارے کامیابی کا ذریعہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.